سیریز کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں آپ حضرات کے سامنے 5 عنوانات پر گفتگو رکھی گئی تھی۔ ایک عقائد، مسائل، آداب و سنن، سیرت اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کا خلاصہ۔ شروع میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تمہید بیان کی گئی تھی کہ عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے، سیرت کی اہمیت کے حوالے سے، مسائل کی اہمیت کے حوالے سے، آداب و سنن کی اہمیت کے حوالے سے، اور مختصر طور پر شیخ الاسلام کی شخصیت اور پھر کتاب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ اب انشاءاللہ یہاں سے باضابطہ طور پر ان عنوانات کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ جمعہ تمہید تھی، اب یہاں سے عنوان کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کو قبول فرمائے، اور اس کی کوتاہیوں کو، اس میں جو کوتاہیاں اگر ہو جائے تو اسے درگزر فرمائے، اور صحیح حق کہنے اور حق سننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو عقیدے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ یہ بات رکھی تھی کہ عقیدہ کہتے ہیں شریعت کے وہ معاملات جن کا تعلق دل سے سچ جاننے اور ماننے سے ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی شریعت کے وہ معاملات جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر دنیا میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان کا دنیا میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر اس سے پہلے میں نے بتلایا بھی تھا۔ تو کوئی بغیر عقیدے کے، بغیر ایمان کے دنیا میں انسان کی کوئی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور خبر جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اس میں سوال عمل کا نہیں ہوتا، عقیدے کا ہوتا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں بھی عبادت سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے۔ تو قبر میں بھی حشر کی پہلی منزل جو قبر ہے، آخرت کی پہلی منزل جو قبر ہے، اس میں بھی پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے۔ بعد میں میدان حشر میں وہ تفصیلی اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اور جنت میں بھی عقیدے کی بنیاد پر آدمی کیا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ تفصیلات پیچھے بیان کی گئی تھی۔ اب رہا ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور رسول کے ذریعے سے اللہ کے پاس سے جو بھی چیزیں آئی ہیں، خواہ وہ احکامات ہو یا خبریں ہوں یا واقعات ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے سے جو بھی چیزیں آئی ہیں، ان سب کو دل سے سچ جاننا اور ماننا اور زبان سے ان کے سچے ہونے کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے سے جو بھی چیزیں آئی ہیں، ان کو دل سے سچ جاننا اور ماننا، زبان سے ان کے سچے ہونے کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے 2 رکن ہیں۔ رکن کے معنی آپ سمجھنے کے لیے بتلاتا چلوں، ستون یا پلیر جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس چیز پر کسی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یا ستون کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت گر جاتی ہے۔ تو لہذا ایمان کی جو عمارت ہے، ایمان کی جو عمارت ہے وہ جو کھڑی ہے وہ 2 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ایک اقرار، یعنی زبان سے اقرار کرنا، جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے، یعنی اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے سے جو بھی چیزیں آئی ہیں ان کی، اللہ کے رسول کی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو سچ جاننا اور ماننا، یہ تصدیق کہلاتا ہے۔ اقرار زبان سے کہنا، تصدیق دل سے سچ جاننا اور ماننا۔ تو اقرار اور تصدیق یہ دونوں رکن ہیں، ستون ہیں، پلیر ہیں ایمان کے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چلا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دل سے اللہ کو بھی ایک مانتا ہے، سرکار کو بھی اس کا رسول مانتا ہے، اور سرکار نے جو بھی باتیں بیان کی اس کو سچ جانتا اور مانتا ہے، لیکن زبان سے اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ کلمہ طیبہ پڑھنا گویا ان سب چیزوں کا اقرار کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا گویا ان سب چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ تو زبان سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس پر مسلمان اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اسلامی احکامات اس پر لاگو نہیں ہوں گے، اور مسلمان جیسا معاملہ اس کا نہیں کیا جائے گا۔ مر جائے تو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا اور نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر زبان سے نہ کہے، دل میں مانتا ہو سب کچھ۔ نہیں، ایک آدمی وہ ہے جو زبان سے تو کرا ہے
زبان سے تو کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن دل میں اس کو سچ اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول کو سچ وہ نہیں مانتا، جو ہے نا اسلام پہ صحیح ہونے کا اقرار نہیں کرتا، دل سے سچ اور سچ جانتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں، دل کے معاملے میں وہ کورا ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا تو معاملہ کیا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اللہ کے پاس مسلمان جو ہے نا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ایمان کے ارکان دو ہیں، اقرار، تصدیق، زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے کلمے کے معنی کو سچ جاننا اور ماننا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، یا بہت سے لوگ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کے معنی ہے۔ تو یہ معنی کو زبان سے، یہ کلمے کو زبان سے پڑھنا اور دل سے اس معنی کو تسلیم کرنا، سچ جاننا اور ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے، اور یہ کرنے والا مومن کہلاتا ہے، یہ کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے تین باتیں بتلائی گئیں، ایک تو ایمان کیا ہے، پھر دوسرا ایمان کے ارکان جن پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے، دو ہیں، اقرار اور تصدیق، پھر تیسرا اقرار اور تصدیق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو ہے نا اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو یہ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی کہ تین باتیں رکھی گئی، ایمان کس کو کہتے ہیں، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان ایمان بولیے، ارکان اسلام بولیے، اور دوسرا کہ تیسرا کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں۔ یہ تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عقیدے کے حوالے سے رکھی گئی۔ اب رہا سیرت کے حوالے سے، سیرت جو ہے نا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو بھی آپ کی زندگی کے حالات ہیں، خواہ وہ آپ کے اقوال یعنی باتیں ہوں، ارشادات ہوں، آپ کے اعمال ہوں، آپ کے فضائل ہوں، آپ کے معجزات ہوں، جو بھی باتیں سرکار سے ریلیٹڈ اور وابستہ ہیں آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، وہ کیا کہلاتی ہے؟ سیرت کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ سیرت کہلاتی ہے۔ تو لہذا یہ ہو گئی سیرت کی تعریف۔ سیرت کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ بتلاتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کے بارے میں کچھ مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نسب کے بارے میں، نسب وہ ایک ہوتا ہے نسب اور ایک ہوتا ہے حسب۔ نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو، خاندانی نسب بولتے شجرا، جس کو آج ہم شجرا کہتے ہیں، سرکار کا نام، سرکار کے والد کا نام، سرکار کے جو ہے نا دادا کا نام، پردادا کا نام، جو نام ہے شجرا بھی جس کو آپ ہم کہتے ہیں آج۔ تو نسب کو کہتے ہیں خاندانی شرافت کو جو ہے نا نسب کہتے ہیں، اور حسب کہتے ہیں دنیاوی شرافت کو، دنیاوی عزت کو۔ دنیا میں آپ کا اچھا مقام ہے، عزت ہے، شریف کے نام سے آپ نام یا اچھے نام سے یاد کی جاتی ہے، یہ حسب ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ نسب رکھنے والے اور سب سے اعلیٰ حسب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی ایک علامت ہے، نبی کی ایک علامت ہے کہ وہ سب سے اعلی نسب، اور سب سے اعلی نسب کا مطلب اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان والے اور سب سے دنیا میں باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ عزت والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ان سے بہتر نسب والا کوئی بھی دنیا میں، ان سے بہتر خاندان والا نہیں ہوتا، ان سے بہتر خاندان والا نہیں ہوتا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سرکار کا نسب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب میں سب سے اعلیٰ خاندان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور سب سے اعلیٰ حسب یعنی دنیاوی شرافت اور عزت کے حساب سے دیکھا جائے تو سرکار کی ذات ہے۔ تو سرکار کے نسب کا کوئی مثل نہیں ہے، سرکار کے حسب کا کوئی مثل نہیں ہے، تو پھر سرکار کا مثل کیسے ہوگا؟ تو سرکار کے نہ نسب کا مثل ہے، نہ حسب کا مثل ہے، نہ سرکار کا کوئی۔ نسب تو ایک وابستہ چیزیں ہیں، نسب تو ایک وابستہ آپ سے متعلقہ چیز ہے، اور حسب بھی ایک دنیاوی شرافت، دنیاوی عزت، یہ بھی آپ سے ایک متعلقہ چیز ہے۔ جو چیزیں آپ سے متعلق ہے، جیسے ازواج مطہرات آپ کی جو ہے نا بیویاں ہیں، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جو سرکار کے متعلقات ہیں، سرکار سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ دنیا میں ان کا کوئی مثل اور ان کا
ہمسر نہیں ہو سکتا تو پھر سرکار کا کوئی مثل کیسے ہو سکتا ہے، سرکار جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سرکار کا نسب. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک، میری والدہ محترمہ تک، جتنے بھی میرے نسب میں دادا ہیں یا دادیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میرے والد ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کبھی بھی ان پر زمانہ جاہلیت بھی آیا، برا زمانہ بھی آیا، وہی سے خالی نبی نبوت سے خالی زمانہ بھی آیا، مختلف زمانے آئے، لیکن کبھی بھی وہ جو ہے نا زنا اور بدکاری کے قریب تک نہیں گئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ تو نسب ہے، بلکہ نبی کے تعلق سے احادیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی اہلیہ نے کبھی بھی کوئی بدکاری اور زناکاری نہیں کی. تو جب نبی سے نسبت رکھنے والی چیزیں وہ برائی کے قابل نہیں ہو سکتی، جس نسب میں سرکار پیدا ہونے والے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سرکار کی اس حدیث کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، اور اس کو اور ایک طرح سے انفسکم بھی پڑھا گیا ہے. فا کے زبر کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو ہے نا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سب میں پاکیزہ ہیں. تو آپ کے نسب کی طہارت، آپ کے نسب کی پاکیزگی اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کر رہا ہے؟ بیان فرما رہا ہے. تو آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے نا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے فرزند اسحاق علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہیں. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان سے جو نسل بڑھی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 1000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں ایک سب سے بڑے جو بیٹے تھے قیدار، جو قوم میں معزز اور مکرم مانے جاتے تھے، سب میں عمدہ تھے. ان کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں جن کا نام عدنان ہے. عدنان ہے. اسماعیل علیہ السلام کے فرزند قیدار کی اولاد میں سے ایک سرکار کے دادا ہیں عدنان، اور عدنان کی نسل، وہاں سے وہ عدنان کی نسل میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سرکار کا سلسلہ نسب جو عدنان تک ہے، وہاں تک سرکار نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے کہ یہاں تک بالکل میرا سلسلہ نسب صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا نسب بیان کرنے والوں نے کچھ اس میں غلطیاں بھی کر دی ہیں، مگر وہ پورے طور پر اتھینٹک اور مضبوط نہیں ہے. لیکن عدنان تک جو میرا سلسلہ نسب ہے وہ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ سرکار اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں. تو یہ عدنان جو سرکار کے داداؤں میں سے تقریباً 21ویں یا 22ویں مقام پر آتے ہیں. تو سرکار کا سلسلہ نسب 22ویں مقام تک، 22ویں درجے تک جو ہے بالکل محفوظ اور صحیح طور پر بیان شدہ ہے. اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا اتنا مضبوط نہیں ہے. تو عدنان کی اولاد میں سے جو ہے یہ سرکار کا سلسلہ نسب ہے. اور عام طور پر آپ نے علماء سے یا سیرت نگاروں سے سنا ہوگا کہ سرکار قبیلہ قریش سے تھے، بنو ہاشم سے تھے. اس وجہ سے سرکار کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے. قبیلہ قریش سے اور قبیلہ بنو ہاشم سے تھے. تو یہاں ایک بات میں ضروری آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے قبیلہ اور ایک ہوتا ہے خاندان. ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے خاندان. سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے زید ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، جو بھی ہیں، ایک 5 بیٹے اس کے ہیں. تو 5 بیٹے جو ہیں وہ 5 بیٹوں کی پھر بیٹے ہیں، پوترے ہیں، پھر پوترے ہیں، سکڑ پوترے ہیں، جو بھی ہیں، یہ سلسلہ نسب چل پڑا. ان 5 بیٹوں کی پوری اولاد ملا کر کہتی ہے قبیلہ، زید کا قبیلہ. 5 زید کی 5 بیٹوں کی پوری اولاد ملا کر کیا کہتے ہیں؟ اس کو قبیلہ کہتے ہیں. کسی ایک بیٹے کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو خاندان کہتے ہیں. تو قریش جو سرکار کا قبیلہ تھا، یہ سرکار کے داداؤں میں سے ایک دادا تھے جن کا نام فہر تھا. سرکار کے داداؤں میں سے ایک دادا تھے، ان کا نام فہر تھا. ان کا لقب قریش تھا. ان کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا. تو ان کے کئی بیٹے تھے، تو ان کے بیٹوں سے مختلف قبیلے بنے. ایک قبیلہ بنو امیہ بنا، قبیلہ بنو ہاشم بنا، قبیلہ بنو عدی بنا، قبیلہ بنو عبد مناف بنا، قبیلہ بنو سہل بنا. جتنے بھی بیٹے تھے ان کے بیٹوں سے خاندان جو ہے نا بنتے چلے گئے، کئی اولادیں ان کی ہو گئی. تو یہ سب کے سب ملا کر کیا کہتے ہیں؟ قبیلہ
قریش کہتے ہیں، تو وہ فہر کی اولاد میں سے ایک ہاشم بھی تھے ان کے بیٹے، تو ہاشم کی جو اولاد ہوتی ہے ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سرکار کے پردادا ہیں ہاشم۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جو سرکار کے دادا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں جو سرکار کے والد گرامی ہیں، پھر سرکار۔ تو یہ ہاشم کی جو اولاد ہے وہ خاندان بنی ہاشم کہلاتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو سرکار قبیلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قریش ہیں، خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے معلوم ہے؟ بنو ہاشم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ قریش قبیلہ ہے، اور قریش نام کس کا ہے؟ سرکار کے داداؤں میں سے ایک دادا فہر ہیں، ان کا نام قریش ہے۔ ان کی پوری اولاد کے جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ان سب کو ملا کر کیا ہے؟ قریش کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک اولاد کو الگ الگ خاندان کا نام ہے۔ بنو امیہ، جس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تھے، یہ حضرات تھے، تو خاندان بنو امیہ سے یہ لوگ تھے، کیونکہ ان کے ایک فرزند سے یہ قبیلہ چل پڑا۔ ہاشم ان کے ایک فرزند کا نام تھا، ہاشم کی جو اولاد ہوتی ہے ان کا جو خاندان ہے اس کو بنو ہاشم کہتے ہیں، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو لہذا سرکار کا قبیلہ تو قریش ہے، لیکن خاندان کیا ہے؟ بنو ہاشم ہے۔ یہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سرکار کے جو ہے نا یہ نسب ہے، اور سرکار کے جو داداؤں میں سے جو پردادا تھے ہاشم جن کا نام تھا، یہ جو ہے نا ان کا بھی نام الگ ہے، یہ بھی ہاشم الگ ہے۔ تو یہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مختصر طور پر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ ہاشم بڑے سخی تھے، اور آپ کے دادا بھی جو ہے نا بڑے، عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب جو ہے نا بڑے خوبصورت تھے، سمجھدار، بردبار، اور جو ہے نا عقل مند، اور لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ دور بھاگنے والے، اور سب سے بہت زیادہ بڑے سخی تھے، وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو ان کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ وہ مہمان صرف انسانوں کے لیے دعوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانوروں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں ان کا لقب جو ہے نا یہ پڑ گیا تھا کہ مطعم طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا، آسمان کے پرندوں کی دعوت کرنے والا۔ تو آپ کے دادا کون ہیں؟ عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب یہ ان کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کا نام شیبۃ الحمد ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ کیوں ہوئے اس کے پیچھے بھی ایک لمبی جو ہے نا واقعات تاریخ ہے، جس کو میرا جو درس سیرت میں نے مستقل طور پر ایک درس سیرت کی میری ایک سیریز ہے، اس میں آپ جو ہے نا تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ انوار الہدا فی سیرت المصطفیٰ کے حوالے سے باضابطہ تفصیلی درس سیرت ہے، اس میں نے اس کی وجہ بھی بتلائی ہے، لیکن میرا مقصود یہاں عام آپ حضرات کو مختصر طور پر سیرت کا وہ دینا ہے، اسی لیے میں اس میں تفصیلی واقعات ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے دادا کا حقیقی نام کیا ہے؟ وہ شیبۃ الحمد ہے، اور عبد المطلب کے نام سے کیا ہو گئے؟ آپ مشہور ہو گئے۔ تو یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، اور آپ کے سلسلہ نسب میں عدنان تک جو ہے نا جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے، آپ کے والد گرامی عبداللہ سے لے کر عدنان تک جو سلسلہ نسب بیان گیا وہ بالکل مضبوط اور صحیح ہے، سرکار نے بھی اس کی تصدیق جو ہے نا فرمائی ہے۔ تو آپ کے داداؤں میں سے ایک فہر ہیں عدنان کے بعد ہی، عدنان سے پہلے ہی، تو داداؤں میں سے ایک نام کا نام فہر ہے، جن کا لقب قریش تھا۔ ان کے جو تمام اولادیں ہیں ان کے خاندانوں کو ملا کر قبیلہ قریش کہا جاتا ہے، اور سرکار کے جو دادا تھے، پردادا تھے، وہ ہاشم تھے، ان کے خاندان کو بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو لہذا سرکار قبیلہ قریش سے ہیں اور خاندان بنی ہاشم سے۔ یہ پورا آپ کا جو ہے نا خلاصہ ہے، اور سرکار کا نسب کائنات میں سب میں پاکیزہ نسب ہے، اور سرکار سے لے کے آدم علیہ السلام تک آپ کے داداؤں اور دادیوں میں کسی نے بھی جو ہے نا کبھی زنا کے قریب نہیں گیا، کوئی بدکاری جو ہے نا نہیں کی۔ یہ پورا سیرت کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو عقیدے کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، سیرت کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ تیسرا مسائل کے حوالے سے، مسائل میں جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں 4 عبادتیں ہم پر فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان 4 عبادتوں میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ادا کیے جانے والا یا سب سے افضل جو فریضہ ہے وہ نماز ہے، کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، اور سب سے زیادہ افضل بھی یہی عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ طہارت پر آدمی یہ عبادت ادا کرے، اور طہارت کے لیے پانی ضروری ہے۔ تو لہذا میں پانی کے بھی تفصیلی مسائل ہیں، لیکن مختصر طور پر پانی کی میں آپ کے سامنے مختصر مسائل آپ کے سامنے پانی کے بیان کرتا چلوں، تاکہ آپ کے کچھ احتیاطات آپ کر سکیں۔ پانی جو ہے ایک تو بہنے والا پانی ہوتا ہے، ایک رکا ہوا پانی ہوتا ہے۔ رکا ہوا پانی میں تو جو بہتا نہیں، اور بہنے والا پانی آپ کیسے کہیں گے، ڈکلیئر کیسے کریں گے، پہچانیں گے کیسے کہ بہنے والا پانی کون سا ہے؟ جو پانی ایک پتے کو یا گھاس کے ایک تنکے کو بہا کر لے جائے وہ بہنے والا پانی ہے۔ وہ بہا کر نہ لے جاتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھہرا ہوا پانی۔ تو بہنے پانی 2 طرح کا ہے، ایک بہنے والا پانی ہے، ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تھوڑا پانی، ایک زیادہ پانی، ایک چھوٹا پانی، ایک بڑا پانی، یا آب قلیل، آب کثیر، مائع قلیل، مائع کثیر، وہ کئی نام ہیں اس کے۔ تھوڑا پانی، بڑا زیادہ پانی، چھوٹا پانی یا بڑا پانی جس کو کہتے ہیں۔
تو ٹھہرا ہوا پانی چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے. تو بڑا پانی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پانی اس کو کہتے ہیں جس میں پانی کی سطح، جس میں پانی کا لیول کیا ہو، 4.5 میٹر لمبا ہو، 4.5 میٹر چوڑا ہو. پانی کا لیول دیکھنا ہے آپ کو، کنویں یا تالاب کا لیول نہیں. آپ پرانے عمارتوں میں دیکھیں کنویں جو ہے نا ایسے اس قسم کے ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتے ہوئے قریب آتے ہیں. تو پانی کا لیول دیکھیں گے، اوپر جو ہے بڑا ہوتا ہے لیکن پانی نیچے ہوتا ہے. تو پانی کی سطح جہاں ہوتی ہے وہ سطح کو آپ دیکھیں گے کہ 4.5 میٹر لمبا اور 4.5 میٹر اگر چوڑا ہے تو وہ بڑا پانی ہے، اس سے کم ہو تو وہ چھوٹا پانی ہے. گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. گہرائی بس اتنی ہو کافی ہے کہ آپ چلو میں پانی لے تو زمین نہ لگے، بس اتنی گہرائی، آدھی فٹ 1 فٹ گہرائی بھی کافی ہے. گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو 4.5 میٹر لمبا اور 4.5 میٹر چوڑا جو پانی ہوتا ہے وہ بڑا پانی کہلاتا ہے. پانی کی سطح بتا رہا ہوں میں، ہاؤس کی نہیں. پانی کی سطح اگر اتنی ہو تو وہ بڑا پانی کہلاتا ہے. اس سے کم جو سطح ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ چھوٹا پانی کہلاتا ہے. 4.5 میٹر سے کم جو سطح ہوتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ چھوٹا پانی کہلاتا ہے. ہو گئی بات یہاں تک. اب حکم کیا ہے؟ بہتے ہوئے پانی میں اور بڑے پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں بڑے پانی میں اگر کوئی گندگی گر جائے، کوئی نجاست گر جائے، کوئی غلاظت گر جائے، تو جب تک اس گندگی کا اثر ظاہر نہ ہو اس وقت تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. بڑا پانی بھی بہنے والا پانی بھی. گندگی کا اثر کیا ہے؟ یا تو گندگی کی بو آنا، یا تو گندگی کا اثر دکھنا، یا گندگی کا جو ہے نا مزہ آنا. یہ 3 اثر ہیں اس کے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک اثر بھی اگر آ جاتا ہے، حوض ہے، حوض میں کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ خون گر گیا، لال ہو گیا پانی، یہ گندگی کا اثر ہو گیا. اور گندگی ہے اس کے اندر، بو آ رہی پانی میں، بدبو آ رہی ہے گندگی کی، تو یہ بھی اثر ہے. تو بڑا پانی اور بہنے والا پانی اس وقت تک اگر اس میں گندگی گر جائے تو اس وقت تک وہ پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، جب تک اس میں گندگی کی بو یا اس کا مزہ یا اس کا جو ہے نا کلر نظر نہ آئے، اس وقت تک وہ پاک ہے. اگر نظر آتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ناپاک ہے. بہتے ہوئے پانی میں جب تک وہ اثر نظر آ رہا ہے ناپاک ہے، اثر ختم ہوتے ہی بہتا ہوا پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے. چھوٹا پانی جو 4.5 میٹر سے 4.5 میٹر سے کم ہو، جیسے ہمارے گھروں کی ٹانکیاں ہوتی ہیں، گھروں میں رنجن ہوتے ہیں، گھروں میں چھوٹے گھڑے ہوتے ہیں، یا گھروں میں چھوٹے ہاؤس ہوتے ہیں، یا ہمارے سمپ ہوتے ہیں. سمپ عام طور پر 4.5 میٹر تو اتنے بڑے نہیں ہوتے، اگر ہے تو وہ بڑا پانی ہے، لیکن عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ سمپ ہوتے ہیں، یہ چھوٹا پانی ہے. یہ چھوٹے پانی میں اگر ایک پیشاب کا خطرہ بھی گر جائے، یا ایک خون کا خطرہ بھی گر جائے، یا ایک شراب کا خطرہ بھی گر جائے، یا تھوڑی بھی گندگی گر جائے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ اس کا اثر ظاہر ہو کہ نہ ہو. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹے پانی کی بہت زیادہ احتیاط کی جائے. گھر میں کیا ہوا تھا؟ گھڑا رکھے تھے، گھڑے میں پانی تھا، بچہ پیشاب کیا، ہاتھ کو پیشاب لگا تھا، جا کے ڈبا دیا، پانی ناپاک. اوپر ٹاکی تھی، ٹاکی کھلی تھی، اس میں آئی بلی جو ہے نا چوہے کو کھا کے آئی، خون منہ کو لگا ہوا تھا، ڈبا دیا. کوا چیل جو ہے نا مردار کو کھا کر آئے، چونچ پر گندگی لگی ہوئی تھی، ڈبا دیا، ناپاک. یا جانور اس پر غلاظت کر دی اور ناپاک. تو اسی لیے چھوٹا جو پانی ہے اس پانی کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو لہذا گھروں میں جو ٹانکی ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے، اور شریعت کا تو حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ سمپ بنا رہے ہیں تو چاروں طرف 4 کونی، اگر آپ سپٹک ٹینک بنانا چاہتے ہیں تو 4.5 میٹر دور ہٹ کر سپٹک ٹینک بنائیں. سمپ سے 4.5 میٹر دور ہٹ کر کیا کریں آپ؟ سپٹک ٹینک بنائیں. بالکل سمپ کے قریب مت بنائیں. ہو سکتا ہے وہ سپٹک ٹینک کا اثر بسا اوقات لیکیج ہو کر کیا ہوتا ہے؟ وہ سمپ میں بھی آ جاتا ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت سی جگہ دیکھا بھی ہے، ہمارے پاس گھروں میں عام طور پر کیا کرتے ہیں جو ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا ہے کہ آنگن میں وہ سمپ بنا دیے، سمپ کا جو منہ ہوتا ہے، ڈھکن ہوتا ہے، وہاں پر رکھ دیے. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے بولے تو وہ ڈھکن جو ہے نا، وہ جو ایریا ہے ڈھکن کا وہ اونچا نہیں ہے، اطراف سے تھوڑا سا اس کو کیا کر دینا چاہیے، ایسے دیوار کی طرح بنا دینا چاہیے. نہیں بنائے، وہ نہیں بنائے تو کیا ہو رہا ہے، یہاں پانی دھو رہے ہیں، کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، سب دھو رہے ہیں، یہ پانی پورا کیا ہو رہا ہے؟ سمپ میں جا رہا ہے. اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے دھونے والا پانی زیادہ ہو جائے سمپ کے پانی سے زیادہ تو وہ پورا استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے، پھر آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. اس بات کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. تو جو چھوٹا پانی ہے 4.5 بائی 4.5 سے کم جو پانی ہے، خواہ وہ مسجد کی ٹینک ہو یا گھر کی ٹینک ہو یا گھر کے آنگن ہانڈی مطلب برتن ہو، گھڑے ہو یا رنجن ہو، جو بھی ہوتا ہے اپنے پاس، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جو ہے نا ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پاکی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹا پانی. آج ایک نیا مسئلہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، کیونکہ یہ جو میری ویڈیوز ہے فیس بک پر بھی آتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک جو ہے نا، میں نے ایک فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور جو ہے نا
یورپی ممالک میں، انگریزی ممالک میں جو ہے نا یہ مسئلہ عام ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جو ویڈیو دیکھی تھی ہندوستان میں بھی ایک اس طرح کا یہ نظم آنے والا ہے یا آ گیا نہیں معلوم. تو کیا ہے وہ نظم بولے تو گاڑی میں ٹرین میں اس سے جو ہے نا جو آدمی ٹوائلٹ کو جاتا ہے یا بیت الخلاء سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ نیچے گر جاتا تھا، تو پٹریاں خراب ہو جاتی تھیں، اسٹیشن خراب کا مقام خراب ہوتا تھا، گندا ہو جاتا تھا پورا. تو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جو ہے یہ ایک نیا سسٹم متعارف کیا گیا کہ وہ گندگی جو انسان جو بھی کرتا ہے غلاظت، اس کے اندر کیڑے رکھے گئے ہیں نیچے ٹینک میں، وہ کیڑے غلاظت کھا دیتے ہیں اور پھر اس پانی کو فلٹر کر کے کیا ہے وہی طہارت کے لیے وہی اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی یہ ہندوستان میں پورے طور پر یہ سسٹم متعارف ہوا یا نہیں ہوا ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو ہے دیگر انگریزی ممالک میں یہ چیز عام ہے کہ اسی ڈرین کے جو سپٹک ٹینک کا جو سسٹم ہے نا، جو پانی ہے گندگی کا، اسی کی گندگی کو ختم کر کے فلٹر کر کے اس کی بو کو ختم کر کے کیا کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی صحیح ہے نہیں ہے، اس سے وضو غسل کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس سے وضو اور غسل کرنا صحیح نہیں ہے. وہاں گندگی تو ختم ہو جا رہی ہے، ایسا عین غلاظت تو ختم ہو جا رہی ہے، بو ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے صاف کر رہے ہیں اس کو، کچرا نہیں کر رہا، لیکن اس کی جو نجاست ہے وہ ختم نہیں ہوئی. لہذا ایسے پانی سے بھی جو ہے نا وضو کرنا غسل کرنا درست نہیں ہے. جو گندا پانی ناپاک پانی فلٹر کر کے جو ہے نا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں ہے. تو اب کبھی آپ ٹرین کا سفر کریں تو اس بارے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں جو ہے نا بہتر ہے. اگر کوئی ایسا آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے تو اب ضرورت کی حد تک طہارت لے لیے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو گئے ہیں، استنجا کر لیے ہیں، تو بعد میں جا کر اتنا حصہ کیا کر لیں آپ احتیاطاً دھو لیں. یہ ایک مسئلہ ہے. ابھی میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پورے طور پر وہ بڑے سسٹم وہ ٹرینوں میں آیا ہے یا نہیں آیا مجھے کیا ہے علم نہیں ہے، لیکن آنے والا ہے یا تقریباً بڑی بڑی ٹرینوں میں کچھ آ گیا ہے، یہاں تک مجھے علم ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. تو یہ پانی کے حوالے سے. اب بارش کا موسم ہے، آپ جاتے رہتے ہیں، پانی بہت جناب وہ ہوتا ہے، یا کبھی پکنک کے لیے جاتے ہیں، جنگلوں میں کنڈے ملتے ہیں آپ کو پانی کے، وہ ملتے ہیں. تو اگر چھوٹا پانی کا گڑھا ہے جو 4 بائی 4.5 بائی 4.5 سے کم جو ہے پانی کا گڑھا ہے، اس میں پانی رکا ہوا ہے، اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے یا منہ دھونا ہے جنگلوں میں، تو ویسی صورت میں آپ جو ہے نا اس میں دیکھیں ظاہری طور پر کوئی نجاست گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اثر مزہ ویسا کچھ نہیں آ رہا، تو آپ اس سے وضو جو ہے نا کر سکتے ہیں. غیر ضروری شک میں مبتلا ہونے کی اندیشہ وہ اس کا وہ نہیں ہے. اور دوسرا، پانی میں بارش میں پانی ہو رہی ہے، پانی بہہ کر جاتا رہتا، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے رہتے، پانی اچھڑ جاتا، کیچڑ اچھل جاتا، تو اگر وہ پانی میں گندگی کا اثر نہیں ہے، گٹر وغیرہ کی نالی کا اثر نہیں ہے، پانی بالکل بہہ کر جا رہا، اگرچہ کہ مٹی کی وجہ سے میلا ہو گیا پرواہ نہیں، لیکن گندگی اگر اس میں نہیں ہے، گندگی کے آثار اس کا اثر اس میں نظر نہیں آ رہا، کپڑوں پر اچھل گیا، بہتر تو یہی ہے کہ دھو لے. نہیں ویسا موقع نہیں ہے، نہیں ہو سکتا تو نماز پڑھ لے، اس پہ ناپاکی، وہ پانی ناپاک نہیں ہے. تو یہ نماز کے پانی کے حوالے سے ابھی بہت سی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کیا کی ہے، بیان کی گئی ہے. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ بہتا ہوا پانی، بڑا پانی، نجاست گرتے ہی، گندگی گرتے ہی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، اور چھوٹا پانی جو 4.5 بائی 4.5 سے کم ہو، وہ گندگی کے گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ اس کا اثر ظاہر ہو کے نہ ہو. یہ پانی کے حوالے سے چند باتیں، عقیدہ، سیرت اور مسائل میں پانی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی. اب رہا آداب جو ہے نا، آداب میں زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف آداب ہیں، اور ان میں آج میں جو کر رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ نظافت، پاکیزگی اور طہارت کے آداب. اسلام میں مومن کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، طہارت سے رہنے کا اور پاکیزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو جو بندے گناہ پر توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اپنا باطن پاک کرتے ہیں، اور جو بندے گناہ اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں پانی سے، تو لہذا ان کا جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو پسند فرماتا ہے. اور حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ طہارت کی، جسمانی طہارت آدھا ایمان ہے، باطنی طہارت آدھا ایمان ہے. تو لہذا پاکیزگی بہت ضروری ہے، نظافت بہت ضروری ہے. جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کے پاس بھی محبوب ہے، بندوں کے پاس بھی کیا ہے، محبوب ہوتا ہے. تو لہذا پاکیزگی، طہارت اور نظافت کے آداب میں سے کچھ پہلا میں آپ کے سامنے چند آداب بتاتا چلوں، 2-3 آداب بتلاؤں گا، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے تھے، نیند سے اٹھ گئے ہیں، تو اٹھتے ہی جا کر کسی کھانے کی چیز میں، پینے کی چیز میں، یا غسل کی بکیٹ میں جا کر ڈائریکٹ ہاتھ مت ڈال دیں، ڈائریکٹ ہاتھ مت ڈال لیں. کیونکہ رات میں جب آپ رات میں ہو یا دن میں ہو، جب آپ سوتے ہیں تو بسا اوقات نیند میں آپ کا ہاتھ ناپاک مقامات پر بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، اگر وہ ڈائریکٹ آپ ڈال دیں گے پانی میں گندگی آ جاتی ہے. تو لہذا آپ کیا کریں، پہلے کیا کر لیں، ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد کھانے کی چیزیں ہو، پینے کی چیزیں ہو، نہانے کا پانی ہو، وضو کا پانی ہو، جو بھی ہے اس میں کیا کریں، ہاتھ ڈالنا رہا تو ڈال سکتے ہیں. تو اٹھتے ہی پہلے کیا کرنا چاہیے، ہاتھ دھو لینا چاہیے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پہلا ادب یہ ہے. تو سو کر اٹھتے ہی پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, صابن ملے تو صابن سے, نہیں بھی تو مٹی سے, یعنی تو خالی بھی اچھی طرح رگڑ کر پہلے دھو لے. دھو کر اس کے بعد جو بھی ہاتھ ڈالنا ہے کریں. جب مثال کے طور پر ایک مثال بھی میں آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ جو ہے نا آپ سو گئے تھے, شوہر سو گئے تھے, نل آنے لگا, محترمہ ہوم منسٹر بولے اجی اٹھو پانی آ رہا, اٹھو بول کے بولے, انہوں کیا کرے بستر میں سے اٹھتے سیدھے پانی گڑھے میں کیا کر دی, ہاتھ ڈال. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو ایک مثال دو نا, ایسے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں, آپ سمجھے. تو اسی طرح تو یہ جو ہے نا ایسا جو ہے, یہ کسی بھی چیز کو سو کر اٹھتے ہی پہلے کیا کریں, اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جو بھی کام شروع کرنا ہے کریں. یہ نظافت کے پہلا ادب ہے پاکیزگی کا. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ حمام میں پیشاب نہ کریں. خواہ وہ حمام ٹائلز کا ہو یا وہ حمام کی زمین کچی زمین ہو, دونوں صورتوں میں بھی کیا کریں معلوم ہے, حمام میں پیشاب نہ کریں. حمام میں پیشاب نہ کریں. کیوں پیشاب نہ کریں؟ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ آداب کے خلاف بھی ہے. کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں؟ ارے کہیں پیشاب لگا کیا, کہیں لگا کیا, کہیں وہ لگا کیا, ویسا ایک غیر ضروری وسوسہ پیدا ہوتا. اگر ٹائلز بھی رہے بھی تو کچی زمین رہے تو وہ زمین چوس لیتی, پھر پانی گرتے, پھر وہ تازہ ہو جاتی نجاست, آپ کا پیر ناپاک ہو جاتا, پیر ناپاک ہو جاتا. اسی لیے آپ جو ہے نا حمام میں طہارت کرنا یا پیشاب کرنا, یہ کیا ہے معلوم ہے, یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اب آپ کے خیال میں ذہن میں آ رہا ہوں اٹیچ باتھ روم کا کیا ہے مصاب بول کے, تو اٹیچ باتھ روم میں نہانے کا ایک سیکشن بھی ہوتا ہے, طہارت وغیرہ کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے. تو اگر یہ طہارت یا بیت الخلاء کا جو سیکشن ہے, اگر اس کا ناپاک پانی ادھر حمام میں نہیں آتا تو ٹھیک ہے, لیکن آتا ہے تو کیا کریں معلوم, اس کو کوئی انتظام کریں جس سے کیا ہو, ادھر آنے نہ پائے. اس بات کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جائے. تو دوسرا ادب حمام میں پیشاب نہیں کرنا. اور تیسرا ادب جو ہے, پانی میں یا پانی کے کنارے پر یا کھیتیوں میں, کھیتیاں جو کھڑی ہوئی ہیں ان کھیتیوں میں, پھلدار درخت کے نیچے, سائے دار درخت کے نیچے, یا جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر, یا جو ہے نا راستے میں, ان مقامات پر جو ہے آپ طہارت یا ضرورت سے فارغ نہ ہو, کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اور دوسرا آپ کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے. کیونکہ راستے میں آپ جو ہے نا کرے تھے, یا پانی کے قریب میں ہو, یا لوگوں کے بیٹھنے کے مقام پر ہو, گندگی لگ گئی یا بو آ رہی, تو کون بدبخت کرا. یہ میں بدبخت کا الفاظ بول رہا ہوں, سامنے والا اتنی ادب کی گالی بھی دینا ضروری نہیں ہے, اس سے توقع نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال تو یہ چیزیں ایک تو لعنت کا سبب بھی بنتی ہیں, دوسرا لوگوں کی تکلیف کا سبب بھی بنتی ہے. اگر آپ پانی میں پیشاب کرتے ہیں, اگر پانی تھوڑا تھا 4.5 میٹر 4.5 سے کم تھا ہاؤس وہ, تو پھر وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا, آپ کا جسم بھی ناپاک, اس میں بھی جو بھی لگا وہ پانی جو بھی اترے یا پانی جو بھی استعمال کیا ناپاک, اب سب کا وبال آپ پر, عذاب جاریہ آپ پر. تو یہ 3 آداب جو ہے نا آپ کے بیان کیے گئے ہیں. تو یہ 3 آداب, ایک تو جو ہے نا اٹھتے ہی پہلے ہاتھ دھو لے, اور دوسرا ادب یہ ہے کہ پیشاب جو ہے نا حمام میں یعنی غسل خانے میں طہارت سے فارغ نہ ہو. تیسرا پانی کے مقامات پر, پانی میں, راستے میں, بیٹھنے کے مقامات پر, پھلدار درخت کے نیچے, یا لوگ چلتے پھرتے ہیں ویسے مقامات پر غلاظت اور گندگی جو ہے نا نہ کریں. یہ 3 آداب ہو گئے. تو لہذا یہ چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. آخری جو میرا عنوان ہے وہ شیخ الاسلام عارف باللہ سیدی حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کا خلاصہ ہے. یہ انوار احمدی کے خلاصے میں ضروری چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت نے جو ہے انوار احمدی میں جو احادیث, جو دلائل ہیں, ان دلائل کی عربی عبارت بھی لکھی ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے. لیکن میں چونکہ وقت مختصر ہے اور میرا مطلب ایک علماء کو بتانا نہیں ہے بلکہ ایک عوام کو جو ہے نا ایک خلاصہ پیش کرنا ہے تاکہ ان کے ایمانی حرارت ان کے اندر پیدا ہو, خوش عقیدگی ان کے اندر پیدا ہو. اسی لیے میں خلاصہ آپ کے سامنے بتلاؤں گا. بعض جگہ دلیل کی ضرورت پڑی تو دوں گا, لیکن میں ایک ہی دلیل دوں گا, وہ انوار احمدی ہے. آپ کو وہاں ہر دلیل عبارت کے ساتھ, عربی عبارت کے ساتھ اور جو ہے نا حوالے کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ اس سے درکار ہے تو کر سکتے ہیں. ایک پہلی بات, میں حوالے وغیرہ زیادہ نہیں دوں گا, بس ایک حوالہ میرا ہوگا انوار احمدی. ضرورت پڑی تو بیچ میں دیتا رہوں گا یا نہیں بھی دوں, تو آپ کو ہر جو بات ہے وہ کیا ہے اس کے اندر مل جائے گی. اور دوسری بات جو ہے نا میں یہاں پر بتاؤں گا, بعض جگہ علمی دقیق مباحث آتے ہیں, بحثیں آتی ہیں, تو میں ان دقیق باتوں کو جو اگر آپ کے پلے پڑنے والی نہیں ہے یا جو ہے نا جو زیادہ دقیق ہیں, جو مشکل پیش آ سکتی ہے, میں ان کو بھی آسان بتوفیق الہی یا بفیض جامع بانی جامعہ اگر اس کو حل کر کے آسان طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکا تو پیش کروں گا, ورنہ اس کو جو ہے نا ترک کر دوں گا. دوسری بات. تیسری بات کیا ہے معلوم ہے, کبھی کبھار بانی جامع نظامیہ کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو میں نہیں لا سکتا, اپنے الفاظ میں وہ خلاصہ بیان کروں گا, اور کبھی ضرورت پڑی تو کتاب سے ہٹ کر بھی کچھ دلائل یا کوئی واقعہ یا سمجھانے کے لیے کوئی مثال میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ سکتا ہوں. تو یہ مگر خلاصہ تو بانی جامعہ کا اس کے اندر ضروری طور پر اہم عنصر اور جز کے طور پر کیا ہوگا اس کے اندر رہے گا.
تو بانی جامع نظامیہ کی کتاب انوار احمدی کا جو آغاز ہوتا ہے، آپ نے ایک تابعی جن کا نام سفیان بن عیینہ ہے، تابعی کہتے ہیں جو سرکار کو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو تابعی کا ایک قول آپ نے سرکار نے ذکر کیا کہ جو ہے نا سفیان بن عیینہ کا قول، ان کا قول یہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جو ہے نا صالحین کے ذکر سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے۔ یہ تابعی کا قول ذکر کرنے کے بعد بانی جامع نظامیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک تابعی جو ایک امتی ہے، ایک تابعی جو سرکار کے امتی ہیں، یعنی ایک صالحین اولیاء اللہ جو سرکار کے امتی ہیں، ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو پھر سرکار کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ تو سرکار کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک امتی کے ذکر سے، ایک پابند امتی کے ذکر سے، صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے، تو پھر سرکار کے ذکر سے اور زیادہ جو ہے نا اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث جامع الاحادیث کی ایک دوسری حدیث ہے، اس جو ہے نا اس حدیث کا سرکار کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب و ذکر الانبیاء، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب و ذکر الانبیاء من العبادہ، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو میٹنے والا ہے، اور انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ تو اس کی وضاحت میں آپ یہ حدیث بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا تو جب یہ جو ہے نا یہ کیا تو سرکار کا ذکر تو صالحین کے ذکر سے بہت زیادہ رحمت والا ہے، اور عبادت کا مقام اس سے ملنے والا ہے، اور ثواب اس سے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد ترمذی کی دلائل النبوہ میں ایک روایت ہے، اس روایت کو سرکار نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے، بانی جامعہ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عمرۃ القضاء کس کو بولتے ہیں وہ آپ کو سیرت میں آگے آئے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء یعنی عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں کیا کر رہے تھے؟ داخل ہو رہے تھے۔ تو ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہے تھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم اسلام پر مر مٹیں گے اور دشمنان اسلام کا بھی خاتمہ کریں گے۔ جو اسلام کا دشمن ہے ہم اس کا بھی خاتمہ کریں گے، اور اسلام کی خاطر کیا کریں گے؟ ہم مر مٹیں گے۔ یہ اشعار کا مفہوم تھا، وہ عربی اشعار کا۔ تو وہ اشعار جب پڑھنے لگے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ، تم کیا سرکار کی موجودگی میں اور حرم شریف میں اشعار پڑھتے ہو؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اشعار ایک بری چیز ہے، اشعار پڑھنا مناسب نہیں ہے، جو سرکار کی بارگاہ اور حرم محترم کی جو ہے نا کے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ اس انداز میں جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن رواحہ کو کیا کیا؟ ٹوکا۔ تو ابن رواحہ رضی اللہ، سرکار نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کیا اے عمر، انہیں کہنے دو، انہیں وہ اشعار کہنے دو، کیونکہ سرکار نے فرمایا المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن جو ہے، مومن اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے۔ تو مومن جہاد لسانی بھی کرتا ہے اور جہاد بھی جو ہے نا بالسیف بھی کرتا ہے۔ تو تلوار سے بھی دشمنان اسلام کا خاتمہ کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور زبان سے بھی دشمنان اسلام کا کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ سرکار کی گستاخی میں جو بھی اشعار کہتے تو سرکار ایک ممبر قائم فرماتے تھے حسان بن ثابت کے لیے، اور حسان بن ثابت کیسے کہتے کہ ان کا جواب دو، تو وہ جو سرکار کی مذمت اور گستاخی کرتے تھے کفار، تو جو ہے نا حسان بن ثابت ان کا جواب دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ حسان بن ثابت کی تائید اور پشت پناہی جبریل امین کر رہے ہیں۔ تو لہذا تو سرکار نے فرمایا، یہ سرکار کے اس قول کو رکھتے ہوئے جو ہے نا بانی جامع انجامیہ نے فرمایا کہ اچھے اشعار کہنا سرکار کی نعت میں، سرکار کی شان میں، دین اسلام کی خاطر یا ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی اسلام کی طرف رغبت کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے ڈرانے کے لیے، جو اچھے اشعار ہوتے ہیں ان کا اشعار کہنا بارگاہ نبوی میں بھی درست ہے اور حرم مکہ میں بھی درست ہے۔ یہ ہے۔ اب جو اشعار ناجائز ہیں وہ اشعار جن میں عورتوں کے محاسن خوبیاں بیان کی گئی، جیسے گانے کے اشعار ہیں، جس میں غزل کے اشعار ہیں، یہ اشعار شریعت میں حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور سرکار نے یہ بھی یہاں تک بھی فرما دیا کہ انسان کا پیٹ خے سے بھرا ہونا بہتر ہے اشعار سے بھرا ہوئے ہونے سے۔ خے اگر پیٹ خے سے بھرا ہوا ہے تو یہ بہتر ہے اشعار سے بھرے ہوئے ہونے سے۔ تو سرکار نے جو ہے نا بانی جامع نظامیہ نے یہاں پر یہ بتلایا، اور پھر بانی جامع نظامیہ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، آج کل ایک ماحول چل رہا ہے کہ جو حدیث صحیح ستہ میں ہے وہی صحیح ہے، صحیح ستہ کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔
تو اس کو اس عنوان پر بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بانی جامعہ نے فرمایا کہ صحاح ستہ میں جو حدیثیں ہیں وہی صحیح نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ صحیح حدیثیں دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ صحاح ستہ کس کو کہتے ہیں ذرا آپ کو بتا دوں، 6 حدیث کی کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ یہ مراتب الگ الگ ہے کتابوں کے، میں سیریل وائز بھی نہیں، خالی ان کا عدد تعداد بیان کیا ہے۔ محدثین کا اس بارے میں کتابیں میں آگے پیچھے نام آگے پیچھے بھی ہے اس میں ذکر، لیکن 6 کتابیں جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ میں جو حدیث ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو بانی جامعہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیثیں بخاری اور مسلم میں ذکر کی گئی ہیں، ڈبل حدیثیں اگر نکال دی جائیں تو 4000 حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، سنگل حدیث ہے، یعنی ایک ہی حدیث کو دو مرتبہ 3 مرتبہ بھی لائے ہیں۔ تو ڈبل حدیثیں، ایک حدیث کو جو ڈبل مرتبہ لایا گیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو بخاری اور مسلم میں جو ہے نا 4000 حدیثیں ہیں، اور ابو داؤد میں 4800 حدیثیں ہیں جس میں ڈبل حدیثیں بھی شامل ہیں، اور پوری صحاح ستہ میں جو زیادہ سے زیادہ حدیثیں ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے؟ 10000 ہیں صحیح حدیثیں۔ پوری صحاح ستہ میں 6 کتابوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا صحیح حدیثیں کتنی ہیں؟ 10000 ہیں۔ امام بخاری کو 1,00,000 سے زیادہ صحیح حدیثیں یاد تھی، لیکن انہوں نے بخاری شریف میں جو ذکر کیا ہے 2-3 ہزار حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تو کیا وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری کے ذہن میں ہیں وہ غلط ہیں، یا بخاری صحاح ستہ کے علاوہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بھی غلط ہیں؟ نہیں، بلکہ شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 7.5 لاکھ صحیح حدیثیں صحاح ستہ کے علاوہ ہیں۔ صحاح ستہ کے علاوہ 7.5 لاکھ حدیثیں، صحیح حدیثیں جو دیگر کتابوں میں موجود ہیں، یہ 6 کتابوں کے علاوہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا بخاری میں جو ہے وہی صحیح حدیث ہے، مسلم میں جو ہے وہی صحیح حدیث ہے، یہ 6 کتابوں میں جو حدیث ہے وہی صحیح ہے، نہیں، بلکہ ان کے علاوہ 7.5 لاکھ احادیث اور بھی ہیں جو دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ تو حدیث کو کتاب کے اعتبار سے صحیح نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ حدیث کو بیان کرنے والوں کے حساب سے صحیح قرار دیا جاتا ہے یا ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ بیان کرنے والے ذہن کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے جتنے عمدہ ہوں گے حدیث اتنی صحیح ہوگی، اور جتنے کمزور ہوں گے اس حساب سے حدیث ضعیف ہوگی۔ تو حدیث کو جو صحیح قرار دینے کا جو معیار ہے، جو ترازو ہے، جو کسوٹی ہے، وہ کتاب کے حوالے سے نہیں، تو پھر اگر کتاب کے حوالے سے یہی قرار دیا جائے کہ کتاب میں جو حدیث ہے، صحاح ستہ میں جو حدیث ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے، تو یہ 7.5 لاکھ حدیثیں بھی صحیح میں شمار نہیں ہوں گی۔ پھر امام بخاری کے ذہن میں جو 1,00,000 حدیثیں تھیں وہ بھی صحیح شمار نہیں ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صحاح ستہ کے علاوہ بھی 7.5 لاکھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح ہے، تو صرف صحاح ستہ کی حدیث کو صحیح کہنا یا بخاری اور مسلم کی حدیث کو صحیح کہنا یہ درست، اس کے علاوہ دیگر حدیثوں کو صحیح نہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بانی جامعہ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ تو انوار احمدی کے شروع میں جو ہے ایک تو صالحین کے ذکر کے حوالے سے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، خواہ وہ نثر کے حوالے سے ہو یا اشعار میں ہو، نعتیہ اشعار کی شکل میں ہو یا عام تقریر کے انداز میں ہو، وہ حوالے سے بیان فرمائی، یہ افضلیت بیان فرمائی، اور پھر جو ہے نا صحیح حدیثیں صرف صحاح ستہ یا بخاری مسلم میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی 7.5 لاکھ حدیثیں صحیح حدیثیں دیگر کتابوں میں جو ہے نا یہ موجود ہیں۔ یہ خلاصہ تھا بانی جامع نظامیہ کی انوار احمدی کے ابتدائی صفحات کا، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔